سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ حمل کو روکنا اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ کیا حمل کو روکا جا سکتا ہے؟ یہ وقفے کی گولیاں یا میڈیسن استعمال کی جا سکتی ہے؟ اس بارے پلیز شرعی رہنمائی فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا سوال پوچھا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس سوال کے متعلق بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں اور بہت سے مسائل ایسے سامنے آتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں، یقیناً پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے اس نوبت پہ اجازت دی ہے کہ اگر عورت کو خطرہ ہو، یعنی عورت کی جان کو خطرہ ہو، اس کی صحت پہ خطرہ ہو، اگر یہ بچے کو ایک کو جنم دیا ہے اور دوسرا ساتھ جنم دینے کا ہو گیا ہے، تو اگر اس کو جنم دیتی ہے تو بچے کی والدہ کی صحت پہ اثر پڑتا ہے، اور جو بچہ ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اس کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے۔ یعنی اس شرعی مجبوری کے تحت پھر تو آپ وقفہ کر سکتے ہیں، اور یقیناً عورت کی صحت کے لیے یہ بہتر اور اچھا مسئلہ ہے۔ اور یقیناً اگر بچہ یعنی ضائع کرا دینا، یعنی کہ اس کو میڈیسن کے ذریعے یعنی کہ ختم کرا دینا، یہ ایک یعنی کہ اگر وہ بھی شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر عورت کی صحت کا مسئلہ ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ یہ جو حمل ہو جاتا ہے، حمل کے بعد پھر یہ میڈیسن کھانا اور بچہ ضائع کرا دینا یا آپریشن کرا دینا، اس طرح کی دیکھیں شریعت نے بہت بڑا سختی سے منع کیا ہے۔ یہ ایک جب ان بچے کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے، روح ڈالنے کے بعد پھر دیکھیں اگر ایسا عمل کرتے ہیں تو ایک قتل کا جرم ہے، یعنی ایک جیسے انسان کو بندہ قتل کرتا ہے تو یہ قتل کا جرم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر جب تک اس کے روح نہیں ڈالی گئی، روح ڈالنے سے پہلے یعنی کہ ابھی 1-2 ماہ گزرے ہیں تو تب آپ یہ کر سکتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ جب جیسے ہی دن بڑھتے جائیں گے یہ آپ کی ذمہ داری بڑھتی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے یہ، اور خدا کی اولاد خدا کی نعمت ہے۔ خدا جن کو اولاد نہیں دیتا یہ ان سے پوچھیں کہ جن کی اولاد نہیں ہے۔ اگر اولاد اللہ دے رہا ہے تو یہ رب کی نعمت ہے، اور رب کا فضل ہے، رب کا کرم ہے کہ رب نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے، لیکن پھر بھی خدا کی ذات کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یقیناً معاشرے میں ایسی چیزیں بہت پائی جاتی ہیں کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو اخراجات کیسے سنبھالیں گے، مہنگائی ہے، یہ سارے معاملات ہیں، ساری چیزیں۔ تو دیکھیں یہ خدا نے، جس رب نے انسان کو پیدا کرنا ہے اس نے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے، رزق اس خدا نے دینا ہے، ہمارے کیا بس میں ہے کہ ہم کسی کو کھلا سکیں یا نہ کھلا سکیں؟ یہ رزق تو خدا دے رہا ہے، خدا کھلا رہا ہے، ہم کون ہیں؟ لیکن جتنے بچے پیدا ہوں گے تو رب اگر اولاد آپ کو دے رہا ہے تو ہاں اولاد رب اپنی بندے کو رزق بھی دے سکتا ہے، اپنے بندے کو خدا رزق بھی دے دے گا۔ اور دیکھیں ایک مثال نہیں اور حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاں جب اولادیں پیدا ہوئی تھی تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا کام تو فقط پیدا کرنا تھا، اللہ نے یہ حکم دیا تھا، رزق دینے والی تو خدا کی ذات ہے، رزق اللہ دیتا تھا۔ تو یقیناً یاد رکھیں یہ اولاد کا روکنا، یہ میڈیسن کے ذریعے یا کسی اور سبب سے یہ اولاد کا رکاوٹ بننا یا وقفے کرانا، یہ یقیناً مجبوری کے تحت جائز ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ کرنا، اگر زیادہ بچے ہو جائیں گے تو اخراجات نہیں اٹھائیں گے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ خدا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اور بہت سی خواتین ایسے ہیں بہت سے مرد ایسے ہیں جو ایسی نیگیٹو سوچتے ہیں اور نیگیٹو باتیں سوچتے ہیں کہ اخراجات کیسے اٹھائیں گے، معاملات کیسے دیکھیں گے، مہنگائی ہے، خرچے نہیں ہیں اور سارے معاملات ہیں۔ بعض لوگ بچیوں کی پیدائش سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بچی پیدا ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے، اور زیادہ بچیاں ہو گئی۔ اب دیکھیں ایک بہن ہے تو اس کو بھائی بھی چاہیے، اور ایک بہن اس سے دوسری بہن بھی چاہیے، وہ بہنیں آپس میں اپنا دکھ سکھ بانٹتی ہیں، اپنا دوستی تعلق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کرتی ہیں، اور بھائی ایک ہے اور 2 بھائی آپس میں ایک دوسرے کی بات کو فالو کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات شیئر کرتے ہیں، اپنے ساتھ دکھ سکھ بانٹتے ہیں۔ تو یقیناً ایسا ہونا چاہیے، اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ ایک بہن ایک بھائی ہو گیا، اب ایک بہن بھائی ہیں تو ان کو بہن کو بہن چاہیے اور بھائی بھی چاہیے، اور بھائی کو بہن بھی چاہیے، اور یہ سارا ایک سسٹم، بھائی بھی چاہیے، سسٹم ہے۔ لیکن اللہ کا فضل یہ ہے، اللہ کا لاکھ کرم ہے کہ اللہ نے جن کو اولاد دی ہے تو اولاد کی قدر کریں، اور ایسا نہ کریں کہ خدا کے ساتھ مقابلہ کریں۔ وہ ان سے پوچھیں جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، وہ اولاد جیسی نعمت سے، اولاد جیسی برکت سے محروم ہیں، تو ان سے پوچھیں یہ معاملات۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔
اللہ ایسی سوچ رکھنے والوں کو، ایسی نیگیٹو سوچ رکھنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔